مجھے یہ نہیں پتا ہے میں غلطی سے اس بوٹی کو کھا جاؤں، یہ بھی میرے لیے گوارا نہیں ہے، میں اسی ڈر سے اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ کیا تھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں میری ماں کی نظر پڑ جائے اور اس کے دل میں یہ تمنا ہو میں یہ بوٹی کھاؤں گی اور میں کھا لوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، اسی لیے میں کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ آج کوئی ماں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کو تیار نہیں، بے باپ کے 6 لڑکے اور کوئی باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ بیچاری اکیلی ماں جس کا شوہر بھی مر گیا ہے، اس بیچاری ماں کو بھی کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ آج یہ ہمارے اور آپ کی گراؤنڈ ریالٹی ہے، زمینی حقیقت ہے یہ۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا، ہونا بھی چاہیے بھائی، کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کیا کورٹ کے اندر۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کیا، اور مقدمہ کس بات کا درج ہوا کہ میری ماں میرے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہوئے کہ دونوں بھائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ماں ان کے ساتھ رہے۔ تو جو بڑا بھائی تھا وہ کافی بوڑھا ہو گیا، تو دوسرا بھائی جوان تھا، وہ چاہتا تھا ماں اس کے ساتھ رہے، لیکن بوڑھا کہتا تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ اتنا سرخیوں میں آیا، اتنا سرخیوں میں آیا، پوری دنیا کے اندر یہ قصہ مشہور ہوا کہ دونوں بھائی کس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور بالآخر فیصلہ جو ہے جج بھی بڑا پریشان رہا، اور آخرکار اس نے فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں کر دیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو بیچارہ بڑا بھائی بہت زیادہ رویا۔ تو یہ وہ فیصلہ تھا میرے پیارے بھائیوں، پوری دنیا کی نگاہ اس نے اپنے اوپر مرکوز کر لی کہ 2 بھائی اپنی ماں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو رکھوں گا، اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو رکھوں گا۔ آج ایسے بیٹے کہاں ہیں میرے پیارے بھائیوں؟ ایسے بنیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے میرے پیارے بھائیوں۔ تو ماں باپ کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اف بھی نہ کہیں، انہیں ڈانٹنا بھی دور کی بات ہے۔ ہم جب اپنے ماں باپ سے بات کریں تو بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں۔ حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ سخت نہیں تھے، اور وہ اپنی ماں کے نافرمان نہیں تھے۔ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ کون کیا کہہ رہا ہے؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آئے ابراہیم بس کر، ابراہیم بس کر، اگر خاموش نہیں ہوا پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ وہ ابراہیم بھی کتنا تڑپ رہا ہے، اے اللہ میرا باپ، اے اللہ میرا باپ۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر ماں باپ کافر ہیں تب بھی ان کی بات مانی جائے گی، مگر ہاں اگر وہ کسی معصیت کا حکم دے، کسی گناہ کا حکم دے، تب تو ان کی بات کو کاٹا جائے گا، لیکن اگر وہ کسی گناہ کا حکم نہیں دے رہے ہیں تو اپنے ماں باپ کی بات ماننا ہے، بھلے ہی وہ کافر کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، بات ماننا ہے ماں باپ کی، اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق ہیں میرے پیارے بھائیوں، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کی جائے، اور ان کے حق میں یہ دعا کی جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ میں نے کچھ باتیں رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے، ماں باپ کا حق اولاد کے اوپر کیا ہے۔ اب میں 10 منٹ کے اندر کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق کیا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے کہ ماں باپ، یہ تو ہو گیا کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اب یہ جان لو کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کا ماں باپ کے اوپر حق کیا ہے۔ دیکھیے، سب تیار ہے سننے کے لیے؟ سب تیار ہے؟ کوئی سو تو نہیں رہا ہے؟ انشاءاللہ جلدی ختم کرتے ہیں، سردی بہت زیادہ، ہوا بھی بہت چل رہی ہے، مجھے خود سردی لگ رہی ہے۔
تو ماں باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے، جو باپ ہیں وہ بھی میری بات کو سن لیں، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے اللہ نے انہیں باپ بنایا ہے تو وہ ہر ذمے سے بری نہیں میرے پیارے بھائیوں، ماں باپ کے اوپر، خاص کر باپ کے اوپر سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ آپ سب لوگ مکا کی کھیتی کرتے ہیں، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکا اچھی ہو تو آپ کو سب سے پہلے کیا ڈالنا پڑے گا؟ بیج۔ اگر بیج اچھا ہوگا تبھی آپ کی مکا اچھی ہوگی۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اچھی ہو، نسل اچھی ہو، جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھا بیج ہونا ضروری ہے، اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ تو باپ کے اوپر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ نیک عورت کا، نیک لڑکی کا، اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ چار چیزیں دے کر کے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، وہ لڑکی کتنی زیادہ مالدار ہے، ولحسبها، کس خاندان کی ہے، ولجمالها، کتنی خوبصورت ہے، ولدينها، اور دینداری کیسی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اوہ لوگو دیندار کو ترجیح دے دو، دیندار سے شادی کر لو، تریبت یداک، ورنہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا باپ کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کو لے کر کے آئے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور کہا عمر میں اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوں، وہ میرا کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا تیرا باپ شکایت کر رہا ہے کہ تو اپنے باپ کا کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ کہا عمر میرا باپ صحیح کہہ رہا ہے، میں اپنے باپ کا اس لیے حق ادا نہیں کرتا ہوں کہ آج تک میرے باپ نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا۔ اے عمر، میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام بڑا خراب رکھا، جس کا معنی ہوتا ہے لیٹرین کا کیڑا، اس نے میرا نام یہ رکھا۔ آئے عمر، اس نے میرے لیے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، میری ماں ایک مجوسیہ ہے، ایک کافرہ ہے، اس نے میرے لیے ایک نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا۔ اور عمر، اس نے مجھے نیک تعلیم نہیں دی، دینی تعلیم نہیں دی، اسی لیے میں اس کا حق ادا نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے ڈانٹا، کس کو؟ اس باپ کو ڈانٹا، بیٹے کو نہیں ڈانٹا، باپ کو ڈانٹا۔ کہا جب تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا تو تیرا بیٹا تیرا حق کیسے ادا کرے؟ تو اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب ان کی اولاد پیدا ہو جائے، جب ان کا بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنی اولاد کا عقیقہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام رہینہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گروی ہوتا ہے۔ مجھے حدیث کا متن پورا یاد نہیں آ رہا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے جو بھی لڑکا جو بھی لڑکی پیدا ہو وہ اللہ کے پاس گروی ہوتا ہے۔ اسی لیے 7ویں دن اپنے بچوں کا عقیقہ کرو، ان کے بالوں کو منواؤ اور اس کا وزن کرو، اس وزن کے اعتبار سے اتنی چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اور اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو۔ تو ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرے۔ اگر لڑکا ہوگا تو کتنے جانور؟ 2 جانور، لڑکی ہوگی تو 1 جانور۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، اور ایسا نام رکھیں جس نام کا کوئی مطلب ہو، کوئی معنی ہو، ایسا نام رکھیں۔ آج ماں باپ کو جو اچھا لگتا ہے، جو موبائل میں دیکھ لیا، جو پاکستانی ڈراموں کے اندر کوئی نام دیکھ لیا، انہیں وہ نام پسند آتا اور اپنے بچوں کا نام اس نام پر رکھ دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی نام اگر آپ کو پسند آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نام صحیح ہوگا، اس نام کا کوئی معنی ہوگا۔ کتنے نام ہمارے اور آپ کے یہاں ہیں، ان ناموں کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔
ایک نام بڑا مشہور ہے ہمارے اور آپ کے یہاں، منتشا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، یہ بے معنی نام ہے۔ تو نام جو رکھیے اچھے نام جن کا کوئی مطلب ہو، کوئی معنی ہو۔ انبیاء کے نام عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الودود، ایسے نام رکھیے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے ملیے، اتنی جلد بازی مت کیجئے نام رکھنے میں، بہت سوچ سمجھ کر کے اچھے نام رکھیے۔ اور ایک چیز اور ہے، جب نام رکھ لیں تو ناموں کو خراب مت کیجئے، جب نام رکھ لیں تو ناموں کو خراب مت کیجئے۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر نام کو ماڈرن انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے، اسماعیل۔ یہ کس کا نام ہے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے۔ کچھ لوگ یہ نام رکھ کے اس کو ایسے کہتے ہیں اسماعیل۔ اسماعیل مطلب مسکراہٹ، ہنسی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو نام ہے وہ نام لیا کرے۔ تو ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ ماں باپ کے اوپر اولاد کا حق یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، ادبوہم وعلموہم، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اپنی بیوی بچوں کو دینداری سکھاؤ، اپنے بچوں کو ادبوہم وعلموہم، انہیں ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ۔ تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائے، دین کی تعلیم دلائے۔ میرے پیارے بھائی، ان کو حافظ قرآن بنائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا ہو۔ تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائے، علم دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، اپنے بچوں کو اگر آپ علم نہیں دیں گے تو قیامت کے دن یہ بچے اللہ کی یہاں آپ کی پکڑ کروا سکتے ہیں۔ آئے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے علم نہیں سکھایا، اگر سکھایا ہوتا آج میں جہنم میں نہ جاتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے بچوں کو علم سکھائیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، توحید سکھائیے۔ حضرت لقمان کو دیکھیے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ، آئے میرے بچے، دنیا میں کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے،